ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر على ذلك رواه مسلم. رمضان کی راتوں میں قیام کا ذکر چل رہا ہے. حضور کو اس طرف بڑی رغبت تھی کہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا جائے، لیکن امت کو حکم نہیں دیتے تھے. خود کھڑا رہنا پسند کرتے تھے لیکن امت کو حکم نہیں دیتے تھے. وہ سن چکے ہیں آپ، کچھ راتوں میں آپ نکلے تھے، اس کے بعد پھر گھر سے برآمد نہیں ہوئے. پھر اسی پر حضور نے وفات پائی، پردہ فرمایا، اور ہماری ظاہری نگاہوں سے اوجھل ہوئے حضور. پھر خلافت ابی بکر میں بھی یہی معاملہ تھا، رمضان میں یہ قیام نہیں ہوتا تھا. پھر فاروق اعظم کی خلافت آئی، شروع میں ان کے ہاں بھی یہی رہا ابتدا میں. بعد میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر. تو آپ نے پسند فرمایا کہ کیوں نہ ان لوگوں کو ہم کسی ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیں. جمع کر دیا. جب سے آج تک وہ نماز ہو رہی ہے برابر. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور نے نہیں پڑھی تھی، صدیق اکبر نے نہیں پڑھی، فاروق اعظم کے بھی ابتدائی دور میں نہ تھی یہ تراویح وغیرہ، یہ تو فاروق اعظم نے شروع کر دی، تو ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے اگر کوئی کہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو. لازم ہے، ضروری ہے تمہارے لیے کہ میری سنت پر عمل کرو. وہ سنت خلفاء راشدین، اور وہ خلفاء جو رشد و ہدایت پر ہو گئے ان کے طریقے پر بھی. تو خلفاء راشدین صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اور بعض لوگوں نے حضرت امام حسن کے 6 مہینے کو بھی لیا. اس کے لیے بھی ضروری کہہ دیا تھا کہ تم پر لازم ہے کہ خلفاء راشدین بھی جو کریں وہ کرو. اس لیے کہ روشنی وہ ہم ہی سے لے رہے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں لیکن کہیں بوجھ نہ ہو جائے میری امت کے اوپر، اس لیے ہم نے ان کے لیے ضروری نہیں قرار دیا. اس کو حضور کو اپنی امت کا بہت زیادہ خیال تھا کہ کوئی چیز میری امت کو بوجھ نہ ہونے پائے دین میں. وہ لوگوں کا بوجھ اتارنے کے لیے آئے تھے، بوجھ رکھنے کے لیے نہیں آئے تھے. بس سمجھ، لہٰذا اس لیے ضروری نہیں قرار دیا آپ نے. تو چونکہ یہ خلفائے راشدین مزاج شناس تھے کہ جب حضور کو یہ بہت پسند ہے رمضان کی راتوں میں قیام خود کرتے بھی ہیں، تو ہم کیوں نہ لوگوں کو کسی ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیں اور سب ایک ساتھ پڑھیں. سب نے اس کو پسند کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ پوری دنیا میں آج تراویح ہو رہی ہے، اور اس تراویح کو کوئی بوجھ نہیں سمجھ رہا، بلکہ تراویح اس انداز سے ہو رہی کہ عید اور بقرعید کی نماز اتنی شان سے نہیں ہوتی. اس دھوم سے پوری دنیا میں ہو رہی ہے، حرم سے لے کر کے ہل تک، عرب سے لے کے عجم تک، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا میں ہو رہی ہے تراویح. بس اللہ نے اس کا بوجھ کم کر دیا ہے سب کے اوپر. بڑے شوق سے سبھی پڑھتے ہیں، اور اگر اس کا بوجھ نہ کم ہوتا تو ہمارے جیسے کمزور لوگ تو بڑا مشکل ہوتا تراویح پڑھنا. لیکن الحمدللہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں. حضور نے بوجھ کی وجہ سے ضروری نہیں قرار دیا. امت جو چیز بہت مشقت کی ہوتی ہے امت کے اوپر، وہ تھوڑا تکلیف محسوس تو حضور کو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ضروری نہیں قرار.
اب لفظی ترجمہ سن لیجیے. جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رغبت رکھتے تھے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہونے میں، من غیر ان یامرہم فیہ، بغیر اس کے کہ دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے. خود کھڑے ہوتے تھے رمضان کی راتوں میں لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے. بعزیمۃ، یعنی ضروری ان کے لیے ان کے نہیں قرار دیتے تھے، بہت ضروری ہے تمہارے. فیقول، لیکن یہ ضرور کہتے تھے حضور، حکم تو نہیں دیتے تھے اور ضروری بھی نہیں قرار دیتے تھے، لیکن یہ ضرور کہتے تھے کہ من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو بخشے جائیں گے اس کے وہ تمام گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں. یہ ضرور، یہ جسے خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، وہ مزاج شناس تھے، پسند تو کرتے تھے کہ حضور امت کر رہی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ بہت مہربان ہو کے آئے تھے یہاں پتہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ فرمایا کہ جو کھڑا رہا رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو جتنے پہلے کے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں. تو کون اپنے پہلے کے گناہ نہیں معاف کرائے گا؟ لیکن یہاں سے یہ سمجھ لیجئے کہ عبادات سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغائر ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ. بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. صغیرہ معاف ہوتا ہے، کبیرہ نہیں. کبیرہ کے لیے تو صغیرہ پر بھی اگر اصرار ہوا تو کبیرہ ہو جاتا ہے، اگر اس کی ضد کی تو کون اپنا پہلے کا گناہ معاف نہیں کرانا چاہا؟ صبح شام جانے کتنا گناہ ہوتا ہے. تو یہ فرماتے تھے، اور یہ تھے مزاج شناس کہ حضور پسند تو یہی کر رہے ہیں کہ پوری امت کے گناہ معاف ہو جائیں اور صاف ستھری ہو کے قبر میں جائے امت، یہ چاہتے تھے گناہ معاف ہو جائیں. فرمایا جو کھڑا رہا رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے لیے اس کے پہلے کے گناہ جو کچھ ہیں وہ بخشے جاتے ہیں. یہ کہتے تھے. اسی سے نکال لیا فاروق اعظم نے، اسی جملے سے کہ حضور چاہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائے، لیکن حکم نہیں دے رہے ہیں ضروری ہونے کا، اس لیے کہ امت کو کہیں بوجھ نہ ہو جائے اور نہ کر سکے. بہت سی چیزوں میں حضور چاہتے کچھ تھے لیکن حکم نہیں دیا، اسی میں سے یہ بھی ہے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے وفات پائی اور معاملہ اسی پر رہا. ثم كان الامر على ذلك في خلافت ابی بکر، پھر یہی حال خلافت ابو بکر میں، 2 سال کا ٹائم اس کا. تو خلافت ابو بکر میں بھی معاملہ اسی پر تھا، یعنی پوری جماعت کے ساتھ کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا تھا. وصدر من خلافت عمر على ذلك، اور ابتدائی دور جو فاروق اعظم کے خلاف اس میں بھی یہی تھا، بعد میں کیا آپ نے، لیکن ادھر عمر نے کیا، ادھر اللہ نے قبول کر لیا اور امت کے لیے آسان کر دیا. میں سمجھتا ہوں آج تراویح اتنی آسان ہے، جو کبھی سال بھر نہیں پڑھتا تراویح تو پڑھتا ہی ہے. اسی لیے حمیدیہ کی صفحے جو ہیں وہ جانتے ہو کہاں تک پہنچ جاتی تھی، بات پہنچ نواب مسجد تک پہنچ جاتی تراویح تو لوگ پڑھ. اور آج بھی ہر جگہ تراویح ہو رہی ہے، مساجد میں تو ہو ہی رہی ہے. کچھ لوگ نہیں آ سکتے ہیں تو انہوں نے اپنی چھت کے اوپر جو ہے وہ تراویح شروع کر دی ہے. نہیں آ سکتے، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، وہاں ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں نے اپنے جماعت خانے میں شروع کر دی ہے، ہوتی ہے، ہو رہی ہے تراویح. اللہ نے اس کو بہت شرف قبول، قدرت بھی چاہتی کہ ان کے سب گناہ معافی ہو جائے. خدا کرے کہ اب تک جو تراویح پڑھی گئی ہے ہمارے اور آپ کے اور سب کے گناہ پہلے جو تھے وہ معاف ہو چکے ہیں. بس جب کبھی ایسی بات آئے تو یہ دعا کیا کرو. کلام پاک میں بھی کوئی ایسی رحمت کی آیت ہے تو وہاں دعا کیا کرو، اور کوئی ڈر و خوف کی بات ہے تو وہاں تھوڑا پناہ مانگا کرو. آرڈر ہے وہاں پناہ مانگو، اللہ کہ اللہ بچا لینا مجھے اس بلا سے، اس مصیبت سے. تو دعا کر لو کہ اب تک ہم لوگوں نے جتنی تراویح پڑھی ہے اور ہمارے سوا امت نے جہاں کہیں تراویح پڑھی، اللہ سب کی تراویح قبول فرما لے اور سب کے اگلے گناہ معاف ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، ایک حدیث ہو گئی، ایک دوسری بھی پڑھتے ہیں. بات رمضان کی چل رہی ہے، بڑا پیارا مہینہ ہے، کیا کہنا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے جو سنا آپ نے. وعن جابر، اب یہ دوسری روایت جو چلی حضرت جابر سے. وعن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. یہ بھی امام مسلم کی روایت ہے. یہ دوسری روایت حضرت جابر سے ہے. اس میں حضرت جابر جو ہے کہتے ہیں، نئی بات آ رہی ہے اس میں. حضرت جابر کہتے ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں حضرت جابر، وہ بہت مشہور ہے. کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی ادا کرے، قضا کے معنی ادا، ادا کے معنی قضا چلتا ہے، یہاں قضا صلاۃ ہوا یعنی ادا صلاۃ ہو. جب کسی نے ادا کی
تم میں سے کسی ایک نے نماز ادا کی اپنی مسجد میں جس میں وہ پڑھتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ باقی رکھے، کچھ نماز جا کے گھر میں بھی پڑھے، دیکھا تم، اور گھر کو قبرستان ہونے سے بچائے. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، مسجد بناؤ. بس آج پولیس کی گاڑی میں مندر ملے گا، صرف زمین ہی پر نہیں ہے. تو اہل مذاہب یہ کرتے ہیں اپنی یادداشت کے لیے. تو آپ کی کچھ نماز گھر میں بھی ہونی چاہیے. فرض ضرور آپ مسجد میں ادا کر رہے ہو، اس کا ثواب الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے، اس کا رتبہ الگ ہے. وہ فرض 70 گنا پڑ جاتا ہے آپ کا رمضان میں فرض، لیکن کچھ نماز گھر میں پڑھیں. اس لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سنتیں گھر میں پڑھیں. گھر میں بھی حصہ ہونا چاہیے. گھر میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی علت جو حضور بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس گھر میں نماز ہوتی ہے خیر برکت اس میں رہے گی. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اس گھر میں برکت نہیں ہے، زمین ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ گھر ہمارے لیے سازگار نہیں ہے، یہاں بیماریاں ساری لگی رہتی ہیں، یہاں مصیبت میں پھنسے رہتے ہیں، کاروبار ٹھکانے کا نہیں ہے. ان سے کہہ دو کہ گھر میں نماز پڑھیں سب ٹھیک ہو جائے گا، کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضور دیکھو آگے فرما رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا اس کو ذرا سنی دیں آپ. اب یہاں سے دلیل دے رہے ہیں حضور، فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا، اس لیے کہ اللہ تمہارے گھر میں کرنے والا ہے تمہاری نماز کی وجہ سے خیر و برکت. دیکھا جس گھر میں نماز ہوتی ہے اس میں برکت تو ہونی ہے، خیر ہونا ہے. اس لیے کہ نماز بہتر ہے نا، یہ نہیں کسی عورتیں پڑھ لیتی ہیں، نہیں آپ بھی پڑھیں، خیر و برکت ہوگی. اور یہ عمل جو آپ کا ہے یہ پورے گھر کے لیے جو ہے سبق بھی بنے گا. آپ کو کسی سے کہنا نہیں پڑے گا کہ تم بھی نماز پڑھو، آپ پڑھو گے نا سب پڑھیں گے. آدمی کو دیکھ کے آدمی کرتا ہی ہے، کسی سے نہیں کرتا. مجھے اپنے کسی بچے سے نہیں کہنا پڑا کہ تم نماز کی پابندی کرو، سب پابند ہیں، سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. کسی سے نہیں کہا، اس لیے کہ دیکھتے کہ باپ پڑھتا ہے. اب آپ خود ہی نہ پڑھے وہ کہے گا کیا کسی سے؟ پھر خود ہی کو محتاج زیارت کس کی کریں بیچارے، وہ کہے گا تو ایسا بھی کیا ہوگا. تو تمہارے کرنے کی وجہ سے تمہارے گھر والے سب کریں گے، بچوں کے لیے سبق ہو جائے گا. مگر خیر یہ تو انسان ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہی ہے. یہ تو انسان ہے، جانور بھی آپ کو برابر کوئی کام کرتے دیکھے گا نا وہ خود بھی کرے گا. میں سنا چکا ہوں، ایک نواب صاحب تھے، ان کی ایک بلی تھی. نواب لوگ بلی بہت پالتے ہیں، تو جب وہ نماز پڑھتے تو بلی بھی نماز پڑھتی تھی. جانور بھی اس کی نقل کرتے ہیں. جانور بھی آپ کی ادا سے سبق لیتے ہیں. حافظ شیرازی نے اسی پہ شعر کہہ ڈالا، وہ تو مجذوب تھے، اللہ والے تھے. اس شعر کہہ ڈالا کیا کبا کے خوش خرام یومی ربی بناس خرام شوقی گربیا بن نماز کر. اے چھوٹے سے پرندے ادھر ادھر اڑنے والے، تو دھوکہ نہ کھانا، اس عبادت گزار کی بلی نماز میں ہے، موقع پائے گا تو تجھے چٹھی کر جائے گا. اسی پہ شعر کہہ ڈالا. لیکن ہمیں تو یہ بتانا ہے کہ جب جانور تک آپ کی ادا سے سبق لیتے تو انسان کیوں نہیں لے گا. اسی لیے کہا اچھوں کی صحبت میں رہو، اچھی ادا آ جائے. اس پر تو حضرت شیخ سعدی نے بہت کچھ لکھا ہے جو بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک دن میرے ہاتھ میں ایک آدمی نے، ہمارے دوست نے جو ہے ایک مٹی دی، وہ بہت خوشبودار تھی. کہا اس کو سونگ کر کے تو میں مست ہو گیا. مٹی بھیگی ہوئی مٹی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا مٹی سے کہ تو مشک ہے یا امبر ہے، کیا ہے تو اتنا مہکتی ہے. اللہ والے ان سے بھی بات کرتے ہیں بابا. تو اس نے زبان قال سے یا حال سے بتایا میں تو مٹی ہی ہوں. مٹی نے کہا میں کچھ نہیں ہوں، نہ مشک ہوں نہ امبر ہوں، میں تو مٹی ہی ہوں. لیکن ایک زمانہ میرا خوشبودار پھول کے ساتھ گزرا ہے. خوشبودار پھول جو ہے میرے پر گرتے رہے اور میں اس کو جذب کرتی رہی. بس اس دوست کی خوشبو ہمارے اندر گھس گئی، ورنہ میں تو مٹی ہوں. اب وہ جو بات کہی ہے یہ سنا دوں میں فارسی میں تو آپ کی لذت سے خالی نہیں ہوگا. کہتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکے یا ابیری کہ از خوشبو دل آویزے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب النشیدم جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من ہما خاتم کی ہستم. میں وہی ناچیز مٹی ہوں لیکن میرے محبوب کیا تھا میرے اندر سرایت کر گیا. بچوں کے ساتھ رہے اچھے ہو گئے. اچھوں کو ڈھونڈو، بروں کی صحبت سے اللہ کی پناہ مانگو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.